بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کا استقبال۔ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ رمضان کا سب سے اچھا استقبال یہ ہے کہ سابقہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں، کیونکہ یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہم پکی نیت باندھ لیں کہ اس بار کثرت کے ساتھ نماز، تلاوت قرآن، دعا، اذکار اور دیگر نیکیوں میں اہتمام کرنا ہے۔ اگر اس بار بھی ہم گناہوں سے تائب نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمائیں تاکہ قیامت کے روز ہمارا حسنات کا ترازو بھاری ہو جائے اور اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے، آمین۔ بعض لوگ اس ماہ مبارک کا مختلف کھانے اختیار کرنے، مشروبات بنانے، دعوتیں اڑانے، افطار پروگرام کرنے اور کروانے کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اپنے اوقات کو ادھر ادھر کے غیر اہم یا فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ حقیقت میں ماہ رمضان میں لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، کچھ لوگ کامیاب ہوتے اور کچھ ناکام، کیونکہ فرما برداری کا پتہ عمل سے چلتا ہے، زبانی دعوے منافقوں کا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 682، جب اس ماہ کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا اللہ کے حکم سے کہتا ہے، وَيُنَادِي مُنَاد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو۔ رمضان میں چند ایک اعمال جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی نئے ماہ کا چاند طلوع ہوتا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم الہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی ربک اللہ۔ استقبال رمضان، اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ سنن ترمذی 3451۔ نمبر 2، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب الجنات فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 682۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلب تو ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2357 میں، کہ ان اسامۃ بن زید قالت قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم الشہر من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يحفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔
ماہ رمضان کی تیاری۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہذا اس میں وہی مال بجا لانے چاہیے جنہیں کثرت کے ساتھ رمضان مبارک میں کیا جاتا ہے، مثلا تلاوت قرآن، رات کا قیام، دعا، اذکار، اللہ کے حضور، گریہ زاری وغیرہ۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف صفحہ 258 میں لکھتے ہیں، ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور انسان رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ رمضان باعث غنیمت۔ رمضان ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور غنیمت ہے، معافی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات کا شکر ادا کرنے عظیم مہینہ ہے۔ کتنے لوگ سابقہ رمضان میں تھے مگر اس بار نہیں ہیں، کتنے ہمارے درمیان موجود بھی ہیں مگر وہ قیام اور صیام سے یا تو غافل ہیں یا پھر طاقت نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ پھر ماہ رمضان کا ہماری زندگی میں آنا یقیناً باعث غنیمت ہے۔ درجہ حدیث سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان عبید بن خالد سلمی ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخا بین رجلین وقتل احدهما ومات الاخر بعده فصلينا عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعوناه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته بعد صلاته وإن عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض۔ عبید بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمی کے درمیان بھائی چارہ کرایا، ان میں سے ایک شہید کر دیا گیا اور دوسرا بھی اس کے بعد فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے کیا دعا کی؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس سے اپنے ساتھی سے ملا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کی نماز اس کی نماز کے بعد کہاں جائے گی اور اس کا عمل اس کے عمل کے بعد کہاں جائے گا؟ ان دونوں کے درمیان وہی دوری ہے جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ سنن نسائی۔ وقت کی قدر کریں۔ اس حدیث سے آپ کو وقت کا احساس ہوگا کہ یہ بھی کس قدر درجہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ رمضان ماہ تربیت۔ ماہ رمضان ایک روحانی تربیت کا عمل ہے جس میں ہر عمل کی فضیلت اس پر بے حساب اجر کیا جاتا ہے، خواہ عمل فرض ہو یا نفل، مثلا نماز، روزہ، عمرہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تلاوت قرآن، ذکر و تسبیح، تراویح، نماز، دعا، توبہ و استغفار، گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ رمضان اچھی خصلتوں کو اپنانے اور بری عادات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے۔ جس شخص نے اپنے اندر داجدر خوبیاں پیدا کر لی یقیناً وہ جنت کا مستحق قرار پایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون شخص آج روزہ دار ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آج نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا میں نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کون آج کسی مریض کی عیادت کو گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بار بھی کہا میں گیا ہوں۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام ایک شخص میں کسی ایک دن جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ماہ رمضان میں کرنے کے کام۔ رمضان کریم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہوئے قرآن کو غور سے سنتے، اس پر غور و خوض کرتے اور دوران تلاوت قرآن نصیحت سے عبرت حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلبی افکار کو قرآن مجید کے فہم و درک میں محو کر دیتے، قرآنی دعوت پر لبیک کہتے،
پھر اسی کے مطابق اپنے قول و عمل کو کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی رات ہے، کتاب ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق سیکھیں۔ سورہ صاد۔ قرآن ساتھی ہوگا۔ صحیح حدیث کی روشنی میں سارا قرآن بعض صورتیں یا بعض آیات قیامت کے روز بندے کے حق میں سفارش کریں گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخلہ دلوا دیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 814 میں ارشاد فرمایا ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ مزید ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کا مشاق، وہ قاری قرآن جو بعمل ہو، ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرأت میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ قرآن بلاتا ہے۔ قرآن حکیم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا اور صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت ہے جو دلوں کا زنگ اتارتا اور کفر شرک کے کفل کھول دیتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ مطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حجت اور اس کا ابدی پیغام بندوں کے نام ہے جو دلوں سے بدگمانیوں کا خاتمہ کر کے یقین کے انمول موتی پروتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 میں ارشاد ہے، قرآن روز قیامت تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے انداز دیکھیے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے فضیلت ہو سکتی ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 1863 میں ارشاد ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سنان ایک انصاری عورت سے دریافت فرمایا، تو ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اس نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے بعد 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود کو حج چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر عذاب سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ذکر کا مطلب رب العالمین کی توحید، اس کی ثنا، تحمید و تمجید وغیرہ کے کلمات کو دل اور زبان پر جاری رکھنے کا نام ہے۔ اے مسلمان بھائی، رمضان کی مبارک اوقات اپنے ہر وقت میں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لے۔ پھر اس کے فوائد دیکھ، کیا میں تمہیں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی یعنی تمہاری جہاد کرنے سے بھی افضل ہو۔ لوگوں نے کہا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اتنا آسان جنت میں داخلہ۔ رمضان ہمیں اچھی عادات اور کاموں کو اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ترمذی حدیث نمبر 616 میں ارشاد ہے، تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی صلاۃ پڑھو، ماہ رمضان کے صیام رکھو
اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، امیر کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہمارے اسلاف جب رمضان کا مہینہ آتا تو قرآن مجید کھول لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، قرآن کریم کا دور کرتے اور قرآن کو اپنا جانشین بنا لیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب ماہ رمضان آتا تو اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیتے، صرف تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیتے۔ آپ درس و تدریس، فتویٰ نویسی اور لوگوں کے ساتھ مجالست چھوڑ دیتے اور فرماتے یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشاں ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ امت رسم و رواج میں کھو کر رہ گئی ہے، دین اسلام میں کامل مکمل اور ہر لحاظ سے زندگی کے تمام شعبہ جات کو جامع دین ہے۔ مسائل قدیم ہوں یا جدید، دین میں گہری بصیرت رکھنے والے ہر زمانے میں اسلام کی روشنی میں تمام مسائل کا حل پیش کرتے رہے ہیں، اور آج تک تعبیر دین کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مگر افسوس کہ ہم دنیوی معاملات سمیت عبادات میں بھی اپنی مرضی، مفاد اور مطلب پرست ثابت ہوئے ہیں۔ نیکی کے نام پر فضیلت گھڑی، سیام کی اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر خبیز ڈالا۔ حالانکہ رمضان تربیت اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لوگوں کے دل نیکی کی طرف مائل ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمیں تو اپنے مفاد عزیز ہیں۔ خدا را امت کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اور دوسروں کی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے کہ 15 شعبان کا دن آتش بازی، پٹاخے چھوڑنے، قبرستان جانے، شب برات کا حلوہ، پھر اچانک سارا دن گزارنے کے رات کو مخصوص عبادت بھی کی جاتی ہے، اس میں خاص پڑھائی کی جاتی ہے، اس کی فضیلت میں دھویں دار تقریریں کی جاتی ہیں، الیاذ باللہ۔ سیدنا مالک بن انس رحمہ اللہ کا قول ان بدعات کے رد میں کافی ہے۔ بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے درستی اور غلطی دونوں سرزد ہوتی ہیں۔ تم لوگ میری وہ رائے قبول کرو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور رائے کو چھوڑ دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دنیا کو چھوڑ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔